نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا داں مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عافية الأبدان شفائها وطب القلوب دوائها نور الأبصار ضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم. میں تھکا ہارا آپ کے اس دیار میں پہنچا. فلائٹ وغیرہ کا معاملہ ہم لوگوں کے بس سے اس کا بیان باہر ہے. تقریباً 2 گھنٹے سے کم کا سفر بمبئی کا، اس کے لیے یہ سمجھیے کہ 5-6 گھنٹے لگ گئے اور قیام گاہ پر پہنچ کر کے یہ معلوم ہوا کہ 10 بجے تک کا ٹائم ہے. میں غالباً اسی ٹائم پر پہنچا جو ٹائم انتظامیہ کی طرف سے دیا گیا تھا. بہرحال میں اس مختصر سے وقت میں کیا بول سکتا ہوں. میں نے حسب عادت آیہ کریمہ جس کی اکثر میں تلاوت کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، اور جملہ اہل سنت والجماعت کے لیے اس میں جو پیغام ہے وہ میں آپ کو سنا دوں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سچے غلاموں کو یہ دستور حیات عطا کیا کہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ میں رہو. اس زمانے میں سچوں کا مسلک جو کبھی صحابہ کرام کے بعد مسلک اہل سنت والجماعت کے نام سے یاد کیا گیا اور آج تک اسی نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. اس مسلک اہل سنت والجماعت کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت کے نام سے ہوتی ہے. مسلک اعلی حضرت کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ مسلک اہل سنت و جماعت کی
اس زمانے میں سچی پہچان اور اس کا سچا ترجمان مسلک اعلی حضرت ہے، جس کا نعرہ اعلی حضرت کے پیر خانے میں حضور احسن العلماء حضرت مصطفیٰ حیدر حسن قادری برکاتی اور ان سے پہلے ان کے بزرگوں نے یہ نعرہ دیا اور یہ پہچان مقرر ہوئی، اور یہ پہچان تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے در اقدس سے، ان کے دربار سے یہ پہچان مقرر ہوئی، اور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مسلک کے سچے نقیب اس ہندوستان میں حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قادری برکاتی کو یہ انعام سرکار مدینہ کی بارگاہ سے ملا، جو سلطان بغداد سے اور سلطان بغداد کی اولاد سے ان تک یہ پہنچا کہ قادریوں کا مسلک، برکاتیوں کا مسلک اور سچے اہل سنت والجماعت کا مسلک اعلی حضرت کے نام سے اور ان کے شہر سے اور ان کی ذات سے پہچانا جاتا ہے، اور اعلی حضرت کی محبت سچے قادری ہونے کی، سچے برکاتی ہونے کی اور سچے پکے سنی ہونے کی علامت ہے۔ جس طرح سے انصار کرام کی محبت سچے غلام مصطفیٰ ہونے کی علامت تھی، اس زمانے میں سچے غلام مصطفیٰ ہونے کی اور سچے قادری ہونے کی اور سچے پکے سنی حنفی ہونے کی علامت اس زمانے میں اعلی حضرت کی محبت ہے۔ اسی لیے عشق و محبت کا نعرہ عوام لگاتے ہیں، اور نہ صرف عوام لگاتے ہیں بلکہ یہ ہر سنی کے دل کی دھڑکن ہے، اور مسلک اعلی حضرت مسلک اہل سنت کا دوسرا نام ہے۔ مسلک کے اعتبار سے ایک سنی پہلے رضوی ہے، اس کے بعد وہ قادری ہے یا برکاتی ہے یا کسی اور سلسلے کا مرید ہے۔ رضویت اب کسی سلسلے کا نام نہیں ہے کہ جو اعلی حضرت کے سلسلے میں مرید ہو وہی رضوی ہے، بلکہ جو سچا پکا سنی ہے وہ رضوی ہے۔ رضوی، اس رضویت سنیت کی پہچان ہے، تو پہلے وہ رضوی ہے، اس کے بعد وہ کسی سلسلے کا مرید ہے۔ اور یہ پہچان الحمدللہ جو زمین کے نیچے لوگ چلے گئے، سب سے بڑی پہچان ہمارے لیے ہمارے آستانوں کے وہ بزرگ ہیں اس بدلتے ہوئے زمانے میں، کہ جو زمین کے نیچے چلے گئے اور یہ پہچان مقرر کر گئے، وہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ اب
اس بدلتے ہوئے زمانے میں کوئی بدل جائے، لیکن مسلک اعلی حضرت کا جو نعرہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے آستانوں کے یہ بزرگ یہ نعرہ دے گئے ہیں، یہ نہ یہ بدل سکتا ہے اور نہ ہمارے بزرگ بدل سکتے ہیں. تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہی مسلک اعلی حضرت یہ سچی پہچان ہے، اور یہی قرآن کریم کا پیغام ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ میں رہو. تو اس پر میں آپ کے لیے اور اپنے لیے اپنے کلمات کو اسی دعا پر میں ختم کرتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت جس کا ترجمان جو مسلک اعلی حضرت مسلک اہل سنت کا جو صحیح کا ترجمان ہے، جس کو ہمارے بزرگان دین ہمارے آستانوں کے بزرگ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب آستانہ کالپی کے بزرگ اور حضرت حضور احسن العلماء آستانہ مارہرہ کے بزرگ اور جو تمام سنی آستانوں کے بزرگان دین جو نعرہ دیتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس مسلک اہل سنت پر قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی مخدوم گرامی غیاث الدین صاحب کو اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہزادگان کو، ہمارے آستانوں کو اور ہمارے جو علماء ہیں اور جو مشائخ ہیں ان کو اس پر قائم رکھے. اور یہ مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت نام کس بات کا ہے کہ دشمن احمد کی شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، اور غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل، کیا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اور دیو تجھ سے خوش ہے، پھر ہم کیا کریں، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا، اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا. یہ ہے مسلک اعلی حضرت کہ ایک سنی کو غیر سنی سے کوئی غرض نہیں. یہ مسلک اعلی حضرت ہے. مسلک اعلی حضرت علماء کونسل نہیں ہے، اور علماء کونسل کے زیر انتظام اور علماء کونسل سے جو جڑی ہوئی سنی دعوت اسلامی ہے، وہ مسلک اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے. نہ دعوت اسلامی نہ سنی دعوت اسلامی یہ لوگ مسلک اعلی کی مبلغ نہیں ہے. مسلک اعلی حضرت مبلغ وہ ہیں جو سچے پکے سب سے کٹ کر کے اعلی حضرت کے اور خانواد برکات کے اور خانواد کارپی کے جو لوگ ہیں جو سچے پکے سنی ہے، وہ مسلک اعلی کے مبلغ مسلک اعلی حضرت کو پہچانو، اور مسلک اعلی حضرت کے جو سچے پکے مبلغ ہیں ان سے رابطہ رکھو. اس بدلتے ہوئے زمانے میں مسلک اعلی حضرت بولا بھی جاتا ہے، اور اسٹیج کے نیچے جو ہے دیوبندی وہابی سب ایک کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں سے تم کو ہوشیار رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سچا پکا سنی رکھے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کیا ہے، ہم سب غلام مصطفیٰ ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مصطفیٰ کے دین کو اور مصطفیٰ کی محبت کو اپنے سینے سے لگائیں اور ان کی لبریش کو اپنے لیے مشن راہ بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سب کو مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی کی سنت پر اور ان کی محبت پر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.